عراق کے مشہور اور تاریخی شہر بابل میں تھوڑا زور سے مارو، آج تمہارے ہاتھوں میں جان نہیں لگ رہی۔ ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کا نام آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت، قربانی اور توحید کی سب سے بڑی نشانی بننے والا تھا۔ یہ والا بت کس کے لیے بنا رہے ہو؟ شہر کے بڑے تاجر کے لیے۔ کہہ رہا تھا کہ اس بار اس کے گھر میں برکت کم ہو گئی ہے۔ کیا نیا معبود مدد کرے گا؟ شاید نئے معبود کو گھر میں رکھنے سے اس کا کاروبار پھر سے چل پڑے۔ بابل کا وہ دور عجیب تھا۔ گلیوں میں بت سجتے تھے، لوگ اپنے ہاتھوں سے پتھر تراشتے، انہیں شکلیں دیتے، پھر انہی کے سامنے جھک جاتے، انہی سے دعا مانگتے، انہی سے مدد چاہتے اور انہی کو اپنا معبود سمجھتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت بناتے تھے، وہ بتوں کو تراش کر بیچتے بھی تھے اور خود بھی ان کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن اس اندھیری دنیا میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دل کو بچپن ہی سے روشن کر دیا تھا۔ جب پوری قوم پتھروں کے سامنے جھکی ہوئی تھی، تب ابراہیم علیہ السلام کا دل صرف ایک اللہ کی طرف متوجہ تھا۔ انہوں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ لوگوں نے بڑے فخر سے جواب دیا، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، جب تم ان بتوں کو پکارتے ہو، کیا یہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں یا تمہیں کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس اتنا کہہ سکے، ہم نہیں جانتے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ یہ جواب سن کر ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اور درد بھر گیا۔ انہیں اپنی قوم پر ترس آتا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ انسان جسے اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، عزت دی، وہ بے زبان پتھروں کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا۔ انہوں نے نہایت ادب، محبت اور درد کے ساتھ کہا، ابا، مجھے ایسا علم دیا گیا ہے جو آپ کو نہیں ملا، آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ابا، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائے۔ سوچو، ایک بیٹا اپنے باپ کو کتنی محبت سے سمجھا رہا ہے، لیکن جواب میں محبت نہیں ملی۔ ان کے باپ نے ایک غصے میں کہا، اے ابراہیم، کیا آپ میرے معبودوں سے پھر گئے؟ اگر آپ باز نہ آئے تو میں آپ کو سنسار کر دوں گا۔ آپ مجھ سے دور چلے جائیں اور کبھی مجھے نظر نہ آئیں۔ یہ الفاظ کسی اجنبی کے نہیں، ایک باپ کے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا۔ انہوں نے جواب میں بد دعا نہیں دی، غصہ نہیں کیا، بس فرمایا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے الگ رہنا اختیار کر لیا، لیکن ان کے دل میں اپنی قوم کے لیے درد اب بھی زندہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ جن بتوں کے سامنے وہ جھکتے ہیں، وہ خود اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی قوم کا ایک خاص دن ہوتا تھا، عید کا دن۔ اس دن لوگ کھانا پکا کر اپنے معبودوں کے سامنے رکھتے تھے، پھر شہر کے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے، وہاں کھیلتے کودتے اور خوشیاں مناتے، شام کو واپس آتے اور صبح بتوں کے سامنے رکھا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر کھا لیتے۔ جب وہ دن آیا، سب لوگ تیار ہونے لگے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ نہ گئے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب پورا شہر خالی تھا، بت خانہ خاموش تھا اور ان بے زبان بتوں کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مکبت کر کے کہا، یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بات تک نہیں کرتے؟ لیکن بت خاموش تھے، نہ جواب، نہ کوئی حرکت، نہ قدرت، نہ کوئی زندگی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ پھر کلہاڑی اس بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دی۔ شام ہوئی، لوگ خوشی منا کر واپس آئے، لیکن جب انہوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ جن بتوں کے سامنے وہ سجدہ کرتے تھے، وہ زمین پر ٹکڑوں میں پڑے تھے۔ لوگ چیخ اٹھے، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا؟ کسی نے کہا، ایک جوان ہے ابراہیم، وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ پھر سب لوگ جمع ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا، اے ابراہیم،
क्या हमारे बुतों के साथ ये हरकत आपने की है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह काम तो इस बड़े बुत ने किया होगा, मुझसे क्यों पूछते हो? अपने माबूदों से पूछ लो कि उनके टुकड़े किसने किए। ये जवाब सुनकर सब लोग एक पल के लिए खामोश हो गए। उनके ज़मीर ने गवाही दी कि इब्राहिम सच कह रहे हैं। फिर उन्होंने खुद कहा, ए इब्राहिम, आपको पता है कि ये बोल नहीं सकते। बस यही वो लम्हा था जिसका इब्राहिम अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे थे। उन्होंने फरमाया, फिर तुम अल्लाह के सिवा इनकी इबादत क्यों करते हो जो तुम्हें ना फायदा दे सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। अफसोस है तुम पर और उन पर जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। तुम उनकी पूजा करते हो जिन्हें तुम खुद अपने हाथों से तराशते हो। क्या तुम अकल नहीं रखते? हक इतना वाज़ेह हो चुका था कि इंतजार की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन जब दिलों पर कुफ्र की मोड़ लग जाए तो सबसे रोशन दलील भी इंसान को रास्ता नहीं दिखा सकती। उन्होंने सच मान लेने के बजाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला कर लिया। उन्होंने एक बड़ा मैदान चुना। कई दिन तक लकड़ियां जमा की गई, इतनी लकड़ियां कि आग का ढेर आसमान को छूने लगे। फिर उसमें आग लगा दी गई। आग भड़क उठी। शोले इतने बुलंद थे कि करीब जाना मुश्किल था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि लोग दूर खड़े थे। फिर उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधा। जब उन्हें आग में डालने लगे उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान पर ये अल्फाज थे, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। फिर उन्हें आग में डाल दिया गया। लोग समझ रहे थे कि अब इब्राहिम जल जाएंगे, लेकिन उसी वक्त अल्लाह का हुक्म आया, ऐ आग, इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। फिर जो हुआ वो दुनिया के लिए मोजिज़ा बन गया। आग जो जलाना जानती थी अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई। आग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिस्म को नहीं छुआ, उनके कपड़े तक न जले, सिर्फ वो रस्सियां जल गई जिनसे उन्हें बांधा गया था। लोग दूर खड़े देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जल रहे होंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा तो हैरान रह गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के दरमियान सुकून से बैठे थे, न चेहरे पर घबराहट, न जिस्म पर जख्म, न कपड़ों पर आग का असर। ये मंजर देखकर हर इंसान हैरान रह गया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बाहर निकले, लेकिन इतना बड़ा मौजिज़ा देखने के बाद भी उनकी कौम में लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई ईमान न लाया। पूरा बाबेल कुफर पर डटा रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में दर्द था। उन्होंने सोचा, अगर ये लोग इतना बड़ा मौजिज़ा देखकर भी ईमान नहीं ला रहे तो फिर और क्या देखना चाहते हैं। उस वक्त बाबेल पर नमरूद नाम का बादशाह हुकूमत करता था। जब उसके पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मौजिज़े की खबर पहुंची तो उसने हुक्म दिया कि इब्राहिम को मेरे दरबार में पेश किया जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने पेश हुए। नमरूद ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। वो तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने जेल से 2 आदमियों को बुलाया, एक को कत्ल करवा दिया और दूसरे को छोड़ दिया। बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है तो तुम उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद के पास कोई जवाब न था। दरबार पर खामोशी छा गई। तकब्बुर का सर झुक गया, लेकिन नमरूद ने ईमान लाने की बजाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक को छोड़कर शाम की तरफ हिजरत कर गए। वहाँ उन्होंने अपने चाचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से निकाह किया और कुछ अरसे वहीं रहे। लेकिन यहाँ के लोग भी गुमराही में मुब्तला थे। ये बुतों को नहीं, सितारों को पूजते थे। रात होती तो ये सितारों के सामने झुक जाते। उनका अकीदा था कि सितारे उनके माबूद हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने का एक हिकमत भरा तरीका इख्तियार किया। एक रात वो उन लोगों के साथ निकले। आसमान पर एक चमकता हुआ तारा नजर आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरा रब है। लोग उनकी तरफ देखने लगे। फिर जब तारा डूब गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो छुप जाए वो मेरा रब कैसे हो सकता है। अगली रात चांद निकला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरा रब है। लेकिन जब सुबह हुई और चांद भी छुप गया तो फरमाया, ये भी मेरा रब नहीं हो सकता। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हकीकत समझाई, ये सब मखलूक है, इनका खालिक कोई और है। मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। लेकिन यहाँ भी लोगों ने इनकार किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर हिजरत का फैसला किया और मिस्र जा पहुँचे। मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है
اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بہت حسین اور جمیل ہے۔ اس ظالم بادشاہ نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لاؤ اور پتہ کرو کہ اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے، اگر وہ اس کا شوہر ہو تو اسے قتل کر دینا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سازش کی خبر دے دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام سے فرمایا، اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ اس روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی ایمان والا نہیں، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں لے جایا گیا۔ جب اس بادشاہ نے بدکاری کے ارادے سے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اسی لمحے اس کا ہاتھ جم گیا، وہ چیخنے لگا، دربار کے لوگ گھبرا گئے۔ سارہ علیہ السلام کو خوف ہوا کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ مجھ پر الزام لگا دیں گے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس ظالم نے پھر وہی کوشش کی، پھر اس کا ہاتھ جم گیا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ آخر کار وہ ڈرا اور کہنے لگا کہ اگر تم مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے سارہ علیہ السلام کو عزت کے ساتھ رہا کر دیا اور ان کی خدمت کے لیے ہاجرہ علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ سارہ علیہ السلام جب واپس آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ پھر وہ فلسطین واپس چلے گئے۔ وقت گزرتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی ہو گئی تھی، لیکن اب تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک نبی جو اللہ کے اتنا قریب تھا، ان کے دل میں بھی اولاد کی تمنا تھی۔ سارہ علیہ السلام نے اپنے شوہر کے دل کی خواہش کو محسوس کیا۔ انہوں نے سوچا کہ میں بانجھ ہوں،